رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، دنیا میں ایک زندگی گزارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرضیت کی ادائیگی، تکمیل اور اللہ کی حمد و ثنا، شادی بیاہ، کمانا، خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک کرے۔ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، درمیان قرآن سنت کی زندگی ہو، اور خاتمہ بالخیر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی سنت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے اور اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ جب تک یہ دولت اللہ دے نہ دے اور بندہ اس کی تعلیم نہ فرما دے، اس وقت تک یہ ایسے ہی ہے جیسے پیدا ہونے والا پیدا تو ہوتا ہے لیکن خسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے پیدا ہی خسرا کیا، وہ کیا کر لے گا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے نا اسے کیوں خسرا پیدا کیا ہے۔ پہلی بات، جب بندہ ایمان تکمیل مکمل کرنے کے قابل ہوتا ہے تو فرمایا نکاح جو ہے میری سنت ہے، جو میری سنت میں داخل ہوتا ہے یہ وہ ہے جو اب ایمان کامل کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تین چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، جب کوئی ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی بھول جاتا ہے، نہ حمد و ثنا اللہ کی ہوتی ہے، نہ عبادت کرنے والا یہ عبادت مکمل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تیسری چیز فرضیت ہی جب اس کی ادا نہیں ہوئی، نہ عبادت رہ گئی، نہ اللہ کی حمد و ثنا رہ گئی۔ عبادت میں کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور عبادت کی ادائیگی جو ہے وہ فرضیت میں ہے۔ جب تک فرضیت میں ادائیگی عبادت کی نہ کی جائے، عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اور جب کسی کی عبادت مکمل فرضیت سے ہو جائے تو تب اس نے فرض ادا کیا ہوتا ہے۔ جب تک کسی کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ یہ عارضی زندگی کی تکمیل کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ نہ اس کا کھانا درست ہے، نہ اس کا پینا درست ہے، نہ کھانا اور کمانا درست ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کی عبادت ہی درست نہیں ہوتی، مت ماری گئی ہے۔ جب کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا، اس کی عبادت ہی درست نہیں ہوتی۔ حج ہی نہیں کرتا، اس کی عبادت ہی درست نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی عبادت ہی درست نہیں ہوتی۔ اور کوئی اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کو ایک نہ مانے، تب یہ فرض بھی ادا کرے تو کیا فرض درست ہو جاتے؟ تین چیزیں یاد رکھنا۔ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں، بس۔ غیر کی حمد و ثنا نہ جن کے لیے جائز ہے نہ انسان کے لیے جائز ہے۔ اور جب کوئی اس بات کو جان لیتا ہے کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے لیے پیدا ہوا ہوں، تو یہ حمد و ثنا جب وہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ عبادت کی تعلیم وہی نے فرمائی ہے، وہی جس پر آئی ہے اس نے فرمائی ہے۔
اب حمد و ثنا اللہ کی ہے، جو اللہ خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، اور عبادت کے طور پر اللہ کے بندے کو عطا کی جاتی ہے کہ جب حمد و ثنا اللہ کا بندہ اپنے اللہ کی کرتا ہے تو وہ مشاہدہ اپنے محبوب کا کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہی مشاہدہ اپنی عبادت میں اپنے عمل میں کرتا ہے تو مقتدی پیچھے جو ہے، اور تیسرا جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کے لیے پسند ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے پسند ہو گیا ہے، اللہ نے اپنے بندے کے لیے اسے چن لیا ہے، اس کی امامت میں اقتدا اللہ پروردگار کے بندے کی کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بندے کے ساتھ مل کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ تین چیزیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو، اور یہ حمد و ثنا اللہ کی عبادت میں ادا کی جائے۔ جیسے میاں بھی ہے، بیوی بھی ہے، یہ اس وقت میاں اور بیوی ہے جب اللہ کی عبادت میں آ گئے، ورنہ عورت ہے، ورنہ مرد ہے، ورنہ انسان ہے، ورنہ جن ہے، یہ اس وقت عبادت میں آئے ہیں جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے۔ اب یہ عبادت میں آ گیا۔ اب عبادت میں آنے والے کے لیے اللہ پروردگار نے جو چیز ضروری رکھی ہے وہ ادائیگی فرضیت کے اندر ہے۔ جب تک کوئی ادائیگی عبادت کی فرضیت میں ادا نہیں کرتا وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ عبادت میں جب اللہ پروردگار کا بندہ داخل ہوتا ہے تو فرضیت کے اندر اسے ادائیگی کہا گیا ہے۔ ادائیگی جب وہ کرتا ہے فرضیت کے اندر تو اب تکمیل ہونا باقی ہوتا ہے، اور یہ تکمیل جب عبادت کی ہوئی ہے تو جتنی چیزیں بھی عبادت کی ادائیگی کے لیے اختیار کی جائیں گی وہ ساری فرضی ہوں گی، ضروری ہوں گی۔ لباس، کپڑے پہننا، اس کے لیے جتنا کھانا پینا تاکہ زندگی قائم رہے وہ رکھنا، آرام کرنا، سونا، جاگنا، جتنا کچھ ہے، شادی بیاہ، سارے کا سارا یہ عبادت کی تکمیل کے اندر آتا ہے۔ اگر عبادت کی ادائیگی فرضیت میں ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس کی تکمیل بھی ان چیزوں کے ساتھ ہے جس کے بغیر بندہ جی نہیں سکتا، بندہ حلال میں زندگی گزار نہیں سکتا۔ ادھر وہ نماز ادا کر رہا ہے، ادھر پتہ نہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ کدھر پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب نماز یہ ادا کرتا ہے تو نگاہ بھی نماز میں ہونی چاہیے، یہ دل بھی نماز میں ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ کس میں ہونا چاہیے؟ ادائیگی میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جتنی ادائیگیاں ہیں نا یہ بھی فرض ہیں، اور جتنی ادائیگیوں کے لیے چیزیں ضروری ہیں، شادی بیاہ، نکاح، کھانا پینا، آرام کرنا، سونا، جاگنا، امی ابا ان کے حق، مخلوق کے حق، اللہ نبی رسول کے حق، یہ ادائیگی میں یہ چیزیں ضروری ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی ایک ادائیگی کرتا ہے، فرض تو ادا کرتا ہے، پھر ادائیگی میں جو چیزیں ضروری ہیں، ستر ہونا، ستر کا ڈھانپنا، یہ ہونا وہ ہونا، یہ فرضوں کو استقامت جڑا حکم دے اتنے کرتا ہے نا، اندے بارے آیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ کہ جدو آخری وقت آئے گا اللہ دے فرشتے نازل ہون گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ کہن گے آ کے کوئی خوف نہ کر، کوئی حزن نہ کر، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور انہیں جنت دی بشارت دیں گے۔ حکم یہ آ کہ دین دا کام ادائیگی، دین دا کام ایمان دی تکمیل، دین دا کام اللہ دی عبادت، حمد و ثنا، اے آخری لمحے تک کام جاری اندہ رکھو۔ جتھے نماز فرض آ اتھے نماز دا اہتمام کرنے والیاں چیزاں بھی فرض آ، جتھے اہتمام کرنے والیاں چیزاں فرض آ اتھے ایمان جڑا ہے ان دے نا کی تکمیل دے نال فرض آ۔ یہ تین چیزاں یاد رکھو۔ الحمدللہ اللہ آپ یہ موقع دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سانو بہانے رحمت دے دین دیا ہے۔ یہ اتوار دا پروگرام جڑا ہوئے گا یہ موقع ہے آپ اللہ نے دتا، اندے تو فائدہ اٹھاؤ اور اپنے موقع ضائع نہ جان دیو۔ جڑے ماشاءاللہ بڈھے نہیں گے یہ کام کر سکتے آ اللہ دی راہ دے وچ، وہ ضرور 8 بجے پہنچن اتنے اور الحمدللہ یہ اتوار دا دن اتنے کام کرن۔ اداں ہی جداں یہ موقع اللہ دے جاوے آخری لمحے تک اپنے ہتھاں نال مسجداں بناؤ،
اپنی جان دے نال سجدے ادا کرو، رکوع ادا کرو، اپنے مال دے نال یہ سارے کام اللہ تعالیٰ دی راہ والے کرو۔ یہ نہ ہوئے دوجیاں دا انتظار کرو کہ وہ آن تے آ کے جاناں لاؤن، وہ آن تے آ کے مال لاؤن، وہ آن تے آ کے سجدے کرن۔ یہ منافق لوگاں دا کام ہوندا ہے۔ جڑے مومن ہوندے انہوں نے سارا کچھ آپ کیتا ہوا ہوندا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دوستاں نوں اجازت ہے جڑے دوست جانا تو اللہ علیہ کو محمود غزنوی نے پیغام بھیجا ہے کہ مجھ سے آ کے ملاقات کرو۔ غالباً یہی بزرگ ہیں جو عاجز کو یاد پڑتا ہے۔ تو محمود غزنوی کو جواب میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، یہ آیت بھی لکھ کر بھیجی۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ بھی مجھ سے نہیں مکمل ہوئی، آگے اطاعت میں کس کی کروں؟ یہ اطاعت سے فارغ ہو لوں، اس کے بعد پھر آپ کی اطاعت کا جب نمبر آئے گا وہ بھی دیکھا جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا فرض ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت عابد پر فرضیت میں، اس کے فرض ادا کرنے میں یہ بھی فرض ہے، اور عبادت کی تکمیل جب تک نہ ہو لے یہ تکمیل بھی فرض ہے جو کہ ایمانی ہے۔ یہ 3 فرض ہیں جس میں یہ ساری سنتیں، یہ سارے مستحب، یہ سارا کھانا، یہ پینا، یہ سونا، یہ جاگنا، یہ شادی، یہ بیاہ، یہ اولاد، یہ دنیا کے کام کاج، یہ جینا، یہ مرنا للہ رب العالمین فرضیت میں ادا ہو رہا ہے۔ فرضیت تو ادا نہیں ہوئی، یہ سنتیں ادا کرے گا تو سنتیں ادا ہو جائیں گی، پہلے فرض تو ادا کر لیں۔ ہم لوگوں نے نا دین نہیں لیا، ہم دین کو نا دین نہیں مانتے، وہ جی یہ عبادت ہی ہے کوئی، اور کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ میری اور آپ کی عبادت میرا اور آپ کا عمل ہے کیا یہ حقیقت میں؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا ہی تو سارا کچھ ہے جو اللہ خود اپنی کر رہا ہے۔ پھر عبادت کی تکمیل فرضیت میں ہے، عبادت کی تکمیل فرضیت میں ہے، اور عبادت کی تکمیل ایمان میں ہے۔ اب جب اہتمام ہم کرتے ہیں تو فرض ہونے پورے ضروری ہیں، اہتمام تبھی ہے نا کہ فرض عبادت کے پورے ہوں، وضو بھی ہو، غسل بھی ہو، جسم بھی ڈھانپا ہوا ہو، کھانا بھی حلال کھایا ہوا ہو، پیا بھی حلال کیا ہو، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اہتمام کے لیے ان فرضوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فرض ہم اہتمام میں ادا نہیں کریں گے، کھایا حرام ہوگا، پیا حرام ہوگا، لباس حرام ہوگا، تو یہ عبادت ہو جائے گی؟ ہم تو ابھی تک فرضیت میں ہی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ اور فرضیت میں جو ہے اس کی سنتیں بھی ادا ہو جاتی ہیں، اس کے مستحب بھی ادا ہو جاتے ہیں، اس کی کمائی بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کا خرچ بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کی شادی بیاہ بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کے امی ابے کی خدمت بھی قبول ہو جاتی ہے، اس کا تو رائی دانہ برابر قبول ہو جاتا ہے۔ اور جس نے ایک فرضیت کو ترک کر دیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی گئی، عبادت اللہ کی جو جس کے لیے ہم پیدا ہوئے وہ بھی گیا، اور عبادت کی تکمیل ہے جب ایمانی یہ چیزیں نہ ہوئیں تو یہ بھی گیا۔ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، اسی پر تو ہم ایمان لے کر آئے۔ ہم نے دین کو جانا نہیں ہے، سنتوں کو علیحدہ کر دیا ہے، واجبوں کو علیحدہ کر دیا ہے، فرض کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اب فرضیت جاننا ضروری ہے۔ فرضیت یہ ہوتا ہے
کہ ہر کام جو ہے اس میں جو فرضیت اللہ نے بتائی ہے اس کو ادا کیا جائے تو اللہ کی حمد و ثنا ہو جاتی ہے، میری اور آپ کی عبادت ہو جاتی ہے، اور عبادت والے کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کی تکمیل جو ہے یہ آخری لمحے تک ہوتی رہتی ہے۔ عبادت تو حکم کے اندر ہے، جو عبادت حکم میں آ جاتی ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایمان کی تکمیل تو 24 گھنٹے اندر ہی اندر باطن میں جاری رہتی ہے۔ ایمان تو عبادت سے علیحدہ نہیں نہ کیا جا سکتا۔ پھول تو ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں خوشبو تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ ایمان تو سب مومنین کے اندر ایک ہی ہے نا، کس پر؟ اللہ پر ایمان ہے۔ اور ایمان کی تکمیل تو ہم کرنے آئے ہیں جو کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ فرضیت کی ادائیگی کیا کرو، باقی ساری ادائیگیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک فرض کی ادائیگی گئی نا تو باقی ساری ادائیگیاں جھوٹ ہیں، وہ نہیں ادائیگیاں ہیں، بس ہم نے سمجھ ایسے لیا ہے۔ سمجھانے والے نے پتہ نہیں کتاب پڑھ کے کیا جانا، اور ہمیں کتاب سے ایمان دینے لگ گیا، کتاب سے عبادت دینے لگ گیا، کتاب سے افزودگی دینے لگ گیا۔ اور بھائی کتاب سے تو حکم ہی ایک ملتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، باقی سارا کچھ جو دینا ہے وہ تو اللہ کے بندے نے دینا ہے، ماں باپ نے دینا ہے۔ ماں باپ سے آگے ایک تعلق چلنا ہے اولاد کا حال کا، اس سے دنیا کو سارا کچھ ملنا ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، وما توفیقی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی